یہاں آپ کو خبر دیں، متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر انتظامی بنیادوں پر کم از کم 20 نئے صوبے بنائے جانے چاہیے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما محمد انور۔ محمد انور صاحب، بتائیے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کا جو یہ بیان ہے کہ مزید نئے صوبے بنائے جائیں، کس حوالے سے انہوں نے کہا ہے؟ یہ بیان کیوں سامنے آیا ہے؟ دیکھیے، یہ وقت کا تقاضا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر عوام کو گراس روٹ لیول پر بااختیار بنانے کے لیے پاکستان میں کم از کم، یہ تو الطاف بھائی نے 20 کہا ہے، کم از کم 20 نئے انتظامی یونٹس بنائے جائیں۔ بالکل اسی طرح سے صوبہ سندھ میں بھی مزید انتظامی یونٹس بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ یونٹس کے قیام کا مقصد کسی بھی صوبے کی تقسیم نہیں ہوتا۔ اس عمل سے نہ صرف انتظام حکومت بہتر انداز میں چلایا جا سکتا ہے، بلکہ عوام کو ان کے بنیادی حقوق بھی تیز رفتاری سے فراہم کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایشو کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ پنجاب کے تقسیم کی پیپلز پارٹی بات کرتی ہے تو وہ حلال ہے۔ ہم اگر سندھ میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کریں تو وہ حرام ہے، وہ جرم ہے۔ بھائی ابھی آپ دیکھیں نا، ہندوستان جب آزاد ہوا تھا تو 7 صوبے تھے، اب 36 ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے آبادیاں بڑھتی ہیں، یہ آپ کے ایک تسلسل ہے ایوولوشن کا، کہ جیسے جیسے آبادیاں بڑھتی ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے جاتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں تک ان کے وسائل اور ان کے اختیارات اور ان کے حقوق جو ہے وہاں ان کو ملے۔ اب دیکھیں نا، ابھی گزشتہ ماہ ہندوستان میں ایک نیا صوبہ موجود ہے، بھاولپور صوبے کی آواز موجود ہے۔ یہ صرف سندھ میں نئے صوبے کی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، جیسے میں نے کہا، میں دوبارہ اس کو کہہ رہا ہوں، تو اس میں تو آپ کے کوئی اگر وہ باقی جگہوں پر ہی صوبے بن سکتے ہیں تو سندھ میں کیوں نہیں؟ سندھ میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر سندھ میں مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنتے ہیں تو اس میں فائدہ کس کا؟ یہ بتائیے آپ، اتنا بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے۔ اگر مثال کے طور پر لاڑکانہ میں اگر یونٹ بنتا ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنتا ہے یا لاڑکانہ کو صوبے کا اسٹیٹس دیا جاتا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ کون کنسیڈ کر رہا ہے اپنے اختیارات؟ کراچی کر رہا ہے نا، کیونکہ ابھی دارالخلافہ ہے۔ لاڑکانہ سے لوگوں کو یہاں آنا پڑتا ہے اپنے کام کرانے کے لیے۔ تو لاڑکانہ میں جو مستفید ہوگا وہ کون ہو رہا ہے؟ وہ وہاں کے لوکل لوگ ہو رہے ہیں نا، ان کو وہیں گراؤنڈ لیول پر ان کو ان کے اختیارات مل رہے ہیں، ان کو آل دا وے کراچی نہیں آنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ تو ایک اچھی چیز ہے۔ مثال کے طور پر خیرپور میں اگر اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ یا صوبے کی شکل دی جائے، فائدہ کس کا ہو رہا ہے جناب، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہم تو پورے صوبے کی بات کر رہے ہیں، پورے صوبے کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، پورے ملک کی فائدہ، تاکہ گورننس جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہو، خدا نہ خواستہ پھر وہی صورتحال خاکم بدہم نہ ہو جائے جو اس پاکستان میں ہو گئی تھی۔ وہ کیوں ہوئی تھی؟ اختیارات نہیں دینے پر نا، اور وسائل نہیں دینے پر، یہی ہوا تھا نا۔ اب یہ باتیں کیوں اٹھ رہی؟ مطلب ہزارے صوبے کی اگر آواز ہو رہی تو کیوں اٹھ رہی ہے بھائی؟ سرائکی کی کیوں اٹھ رہی ہے؟ اگر وہ سب مطمئن لوگ ہیں، اگر ہر چیز آپ کے لاہور سے چل رہی ہے اور سب صحیح ہے، تو ماشاءاللہ سب آوازیں نہیں اٹھنی چاہیے تھی۔ تو گزشتہ سال سندھ میں 3.5 ارب روپے 350 ارب روپے رکھے گئے اور نصف آبادی والے شہر کو، کراچی کو، صرف 2 ارب دیے گئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مطلب جب یہ چیزیں ہوتی رہیں گی نا، جب انصاف نہیں فراہم کیا جائے گا تو یہ چیزیں ہوں گی۔ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ الطاف بھائی نے کوئی غلط ڈیمانڈ کیا، بالکل وقت کے مطابقت سے کیا ہے، پاکستان کے بچانے کے لیے کیا ہے، اور اس طرح سے پاکستان بچ جائے گا۔ اور اگر ضد اور پر قائم رہا جائے گا کہ مزید صوبے نہیں بنیں گے، تو ایک تو جدید وقت کے تقاضوں کے خلاف ہے یہ،
اور اس طرح سے جو چیز جدید وقت کے تقاضوں کے خلاف ہوگا وہ فطری طور پر پھر وہ آپ کے اس کے وجود کو خطرہ ہر وقت رہے گا، جو آج بھی پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے اب دیکھیں نا، ISI اور فوج اور اداروں کے خلاف بات کی جاتی ہے. بھائی فوج جو ہے وہ آپ کے قربانی دے رہی، وہ ایک جنگ لڑ رہی ہے. مطلب یہ زیادہ اندرونی جنگ زیادہ خطرناک ہے آپ کے بیرونی جنگ سے. بیرونی جنگ کا تو دشمن کا پتہ ہوتا ہے کہ سامنے کھڑا ہے. قومی سلامتی کے اداروں کا احترام کیا جائے، ان اداروں کا تقدس ہرگز پامال نہ کیا جائے. اس کا آپ کے ہم سب کو، تمام سیاسی جماعتوں کو خیال رکھنا چاہیے. جی، انتظامی معاملات کو احسن طریقے سے چلانے کے لیے انتظامی بنیادوں پر صوبے بننے چاہیے. آپ نے ہم سے بات کی، آپ کا شکریہ.